پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف بھرپور مزاحمت کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور بھرپور طریقے سے موبلائز کیا جا رہا ہے عوام کو۔ پہلے پنجاب میں گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب، آج وہ کراچی پہنچے ہوئے ہیں، لیکن فرق ہے بڑا ٹریٹمنٹ کا۔ لاہور میں بڑی رکاوٹیں تھیں، بڑی روک ٹوک تھی، بڑی بندشیں تھیں، کراچی میں تو بڑا ان کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگوں نے غلط کیا یا پیپلز پارٹی کو ڈبل گیم کر رہی ہے یا ٹھیک کر رہی ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ اپنا اپنا پروگیٹو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ایس او پیز کے مطابق یا سیکیورٹی پروٹوکول جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو مینڈیٹ کرتے ہیں، تو بالکل اس حوالے سے ہم نے تمام تر نیسیسری فیسیلیٹیشن اور وہ تمام تر اقدامات اٹھائے جو وزیر اعلیٰ نے ہمیں پہلے انٹیمیٹ کیا اور بتایا کہ وہ وزٹ پہ آ رہے ہیں پنجاب۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ اس کو کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں سندھ کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا استحقاق ہے، ان کا اپنا پروگیٹو ہے کہ انہوں نے، ان کے ایک وزیر نے ریسیو کیا۔ ہماری حکومت تو پنجاب میں مصروف ہے، اور آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نیا انیشیٹو ہوتا ہے، ایک نیا پروجیکٹ انوگریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور وزیر اعلیٰ اور تمام تر کابینہ کے لوگ جو ہیں پنجاب میں وہ اسی عمل میں مصروف ہیں کہ وہ عوام کو کس طرح کی ریلیف فراہم کر سکتے ہیں اور کدھر کدھر ریلیف فراہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملہ تو اسی طرح ہے کہ یعنی اگر انہوں سندھ نے، والے فارغ ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، وہ جا کے ویلکم کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کو۔ آپ کے وزراء بزی تھے تو اس لیے وہ ویلکم کرنے کے لیے نہیں جا سکے، ایسا ہی ہے جو آپ کی بات سے میں دیکھیں سمجھ نہیں، سکا ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ کے ایک وزیر نے ان کو ریسیو کیا تو یہ ان کا اپنا استحقاق ہے۔ البتہ ہم کوئی وزیر اسپیئر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ سارے وزراء جو ہیں وہ مصروف ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ ان کا فوکس جو ہے وہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا اور پالیسی کے حوالے سے اور دیگر جو اقدامات اٹھانے ہیں عوام کی آسانیوں کے لیے، تو وہ تمام تر لیکن ان کو معاملات جو ہیں وہاں سندھ اس کے حکومت لیے۔ نے سیاسی ایکٹیویٹی کی پرمیشن بھی دی ہے۔ آپ نے تو سب کچھ بند کر دیا تھا، بڑی رکاوٹیں تھیں، بڑی بندشیں تھیں، جس پہ بعد میں سہیل افریدی صاحب نے خط بھی لکھا تھا آپ کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو۔ وہاں تو انہیں بڑا جو ہے سب کچھ کھلا میدان دیا گیا ہے، یعنی آپ لوگ نہیں، ایسی خائف بھی تھے ان بات سے نہیں اور ہے۔ سندھ میں کوئی انہیں نہیں پریشانی نہیں، نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ وہاں پہ یونیورسٹی روڈ پہ جو ایک انہوں نے جلسے کرنے کی اجازت مانگی، تو وہ سیکیورٹی پیرائے میں دیکھا گیا۔ وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے واضح طور پہ کہا کہ یونیورسٹی روڈ پہ آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ابھی بھی انڈر کنسیڈریشن ہے جو باغ جناح کی اجازت ہے، وہ بھی ان ویو آف سیکیورٹی کلیئرنس اور ان ویو آف سیکیورٹی سچویشن ہی دی جائے گی۔ تو واضح طور پہ ہم نے جو سیکیورٹی اقدامات اٹھائے، بالکل اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اگلا سوال آپ کا ہوگا کہ سیکیورٹی پکٹس یا سیکیورٹی چیک پوائنٹس کیوں تھے؟ وہ اس لیے تھے کیونکہ سیکیورٹی نافذ یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سیکیورٹی رپورٹس ہوتی ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ان کی روشنی میں جو اقدامات اٹھائے گئے سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے، اور جو پروٹوکول ہم نے دیا، جو سیفٹی کے میجرز ہم نے لیے، تو بالکل وہ لیے۔ اور ویسے بھی ان پر کی وہ اپنی پروٹوکول کم جماعت تھا کے، اور رکاوٹ زیادہ نظر آ رہی تھی آن فیس آف اٹ جو ہے نا۔ نہیں، ان کی اپنی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کا کوئی آفیشیل دورہ تو نہیں تھا، یہ ان کا اپنا ذاتی دورہ تھا، اور ہمیں انہوں نے انٹیمیٹ کیا تو ہم نے ذاتی وہ ہو لیکن ایس وہ او ایک پی کے صوبے کا وزیر مطابق اعلیٰ تمام، تو ہے نا، ذاتی بھی ہو بے ہم شک نے لیکن ہی از دیکھیں پارٹ ہم آف نے اے تمام تر، ہم نے سسٹم۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، تو اس میں ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے کہ ہم کیا مٹھائیوں کے تھال لے کے جاتے ان کو ویلکم کرنے کے لیے؟ یہ کہتے وہ ہیں آ آپ رہے ہیں، بالکل رکاوٹ وہ کھڑی نہ آئے۔ کرتے، کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے دیتے انہیں، رکاوٹ کھڑی نہ کرتے، یہ ان کا شکوہ تھا کہ آپ سب کچھ بند نہ کرتے، جس طرح سندھ نے کھلے دل سے انہیں ویلکم کیا ہے اور کسی قسم کی رکاوٹ ان کی ایکٹیویٹی میں نہیں ڈالی جا رہی۔ نہیں، رکاوٹیں تو ہم نے کھڑی نہیں کی، ہم نے تو سیکیورٹی کے پیرائے میں جو میجرز، اب سیکیورٹی میجرز ہم نے لینے تھے وہ ہم نے لیے۔ دیکھیں جو آپ کے پاس اطلاعات آتی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے صحیح ہے۔ تھرو اور سیکیورٹی اداروں کے تھرو، وہ پھر آپ کو ان پہ ایکشنیبل جو ہے میجرز لینے پڑتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے تحریک انصاف کے معاملے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک پیج پر کیوں نہیں رہی؟ دونوں کی بڑی مختلف جو ہے وہ حکمت عملی دکھائی دے رہی ہے، بڑا فرق نظر آیا ہے دونوں میں۔ پہلے تو دونوں ایک پیج پر تھے، یہ کہ اس کی دیکھیے اب، وجہ کہیں آنے والی مجوزہ 28ویں ترمیم تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کسی اس حوالے سے یا کسی بھی ترمیم کے حوالے سے یا کسی بھی ایسے ایک چیز کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہاں پہ میں یہ بالکل ضرور آپ کو دوبارہ دہرا دوں ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ یہ اپنا اپنا پریروگیٹو ہے، اور اس صوبے کی حکومت نے اگر جو اوور اینڈ ابو جا کے جو اقدامات کیے ہیں، جو اٹھائے ہیں، وہ دوسرے صوبے سے تو ایکسپیکٹ نہیں کیے جا سکتے۔ ہاں، بالکل روایات ضرور ہیں، اور اچھی روایات کو اپنانا چاہیے، ان کو فروغ بھی دینا چاہیے، لیکن شیڈول پرمیٹنگ یا ٹائم تو پرمیٹنگ۔ آپ اور بھی یہاں پہ پنجاب بالکل، میں سندھ والی جو اچھی روایات ہیں اسے اپنانے کی کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں دوبارہ اگر وہ کوئی ایسا کرتے ہیں پلان لاہور کا وزٹ؟ دیکھیں، ماورائے آئین یا ماورائے قانون تو جو ہے وہ کسی چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر وہ اجازت کے لیے کہتے، وہ لکھتے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہ فلاں جگہ پہ انہوں نے کوئی
جلسہ کرنا صحیح ہے ہے. یا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی اچھا, ہے تو بالکل ہم اس کو دیکھتے ہیں. مہینہ پہلے تک جو پیپلز پارٹی کا رویہ تھا تحریک انصاف کو لے کر, جو ان کی حکمت عملی تھی, جو ان کی پالیسی تھی, ظاہر ہے وہ وہی تھی جو نون لیگ کی تھی. آج آپ کو کچھ فرق دکھائی دے رہا ہے پیپلز پارٹی کے رویے میں تحریک انصاف کو لے کر؟ آپ نے کچھ فیل کیا, کچھ محسوس کیا آپ نے فرق؟ نہیں دیکھیں, میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی فرق ہے یا کوئی جو ہے اس میں ڈفرینس ہے کسی حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ ان کی اپنی صوبائی حکومت کا استحقاق ہے, وہ ان کا پروگیٹو ہے جو انہوں نے کیا, نہیں, میں جو تو انہوں نے اوور آل لیا. پیپلز پارٹی کی جو ٹریٹمنٹ ہے ٹورڈز تحریک انصاف میں, اس کی بات کر رہا ہوں کہ مہینہ پہلے تو آپ لوگ ایک پیج پر تھے, آج آپ کو فرق نظر آیا اس میں؟ نہیں, آج بھی کوئی فرق نہیں ہے, اور بالکل اس حوالے سے مذاکرات کے عمل کے حوالے سے اگر بات کی جائے, دیگر چیزوں کے حوالے سے بات کی جائے, تو بالکل پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے اور بالکل فیڈرل حکومت کے ساتھ ہے, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیے گا مجھے کہ مذاکرات کے حوالے سے تو تحریک انصاف نے واضح کر دیا ہے کہ وہ 8 فروری تک تو کسی قسم کے مذاکرات یا بات چیت نہیں ہوگی. اب تو تحریک تحفظ آئین پاکستان جس نے یہ مذاکرات کرنے تھے عمران خان کی بہاف پر, وہ بھی مزاحمتی موڈ میں داخل ہو چکی ہے, وہ بھی لاہور کے دورے پر ہیں اور انہیں بھی کافی رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. تو اب کوئی حکومت کوشش کرے گی کسی قسم کی انگیج کرنے کی تحریک انصاف کو یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو کہ مذاکرات یا بات چیت ہو, یا اب 8 فروری کے بعد ہی دیکھا جائے گا جو بھی ہونا ہے؟ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ بالکل انتظار کرنا چاہیے, 8 فروری تک دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سے چاند چڑھائیں گے, اور بالکل جو اسٹریٹ موومنٹ کی بات کی, جو کہ یہ زمینی حقائق تو یکسر مختلف ہیں اور وہ بالکل گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل ہو چکی ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 12 دفعہ باشمول وزیر اعظم کے, انہوں نے پچھلی مرتبہ بھی کابینہ کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے جو ایک باضابطہ دعوت دی مذاکرات کی دوبارہ, تو میرے خیال سے دعوت تو ہم کئی دفعہ دے چکے ہیں اور دعوت دی بھی ہے, لیکن اب اس کو ایکسیپٹ کرنا, اس کو آگے بڑھانا, دیکھیں تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے, یہ دونوں اطراف سے تمام تر معاملہ ہوتا ہے. ہم نے تو اپنا رول پلے کیا, ہم نے اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری پوری کی. بیانات کی حد اب تک. یہ نہیں, بیانات کی حد تک نہیں, اس کے علاوہ بھی آگے بڑھتے ہوئے, آگے اس کو بڑھاتے ہوئے, اسپیکر صاحب نے اوور اینڈ ابو, اگر آپ یہ دیکھیں, اسپیکر صاحب نے بھی کہا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, تو کمیٹیز تو وہی ہیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں, اس میں نئے ممبرز آپٹ کر لیں, اس میں لیکن نئے ممبرز لیکن انکلوڈ کر لیں. آپ جو 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو تحریک انصاف نے جو چاند چڑھانا ہے وہ چڑھا لے, اس کے بعد دیکھا جائے گا, تو علیمہ خان صاحب تو کہہ رہی ہے پورا ملک بند کریں گے, پورا ملک جام کر دیا جائے گا. یہ تو کسی صورت بھی آپ کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. آپ ان کی سوچ تو دیکھیں, کیا یہ جمہوری سوچ ہے؟ کیا یہ جمہوریت کے تقاضے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ پہیہ جام جو ہے یہ بند کرنے کی باتیں کرتے ہیں؟ مطلب لوگوں کی زندگی اجیرن, اور ابھی بھی کراچی سے جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ وہاں پہ لوگوں نے اتنا ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنا دی کہ لوگوں کو جو ہے ان کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ جو ٹریفک میں پھنس رہے ہیں اور وہاں پہ روڈ بلاکس کر رہے ہیں یہ لوگ. تو کم از کم یہ تو دیکھیں کہ آپ ایک لوگوں کو تو کم از کم اپنی اس سیاسی معاملات کے اندر جو بھی آپ کرنا چاہیں, تو آپ ان کی معمولی زندگی تو جو ہے وہ اجیرن نہیں بنا سکتے, یا اس کو تو جو ہے وہ اس کے اندر رکاوٹیں تو نہیں پیدا کر سکتے. تو کم از کم اس حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت